لسن گائز، مسٹر ارتضیٰ حیدر کی دلہن نکاح سے پہلے بھاگ گئی. اب اس بیچارے سے شادی کون کرے گا؟ ان کے تو ارمانوں پر پانی پھر گیا. وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنستی ہوئی بولی. کچھ دیر بعد گھر والوں نے میشا کے بھاگنے پر شبرا کا نکاح ارتضیٰ سے کر دیا. تبھی میشا واپس آئی اور بولی، میں بھاگی نہیں تھی، مجھے تو شبرا نے اسٹور روم میں لاک کر دیا تھا. بہت شوق تھا نا مجھ سے شادی کا، اب تم سے اپنا حق لے کر سب کے سامنے طلاق دوں گا. وہ بے دردی سے شبرا کے ہونٹوں پر جھکتے ہوئے دھاڑا. آپ کی جھوٹی منشا کو بوائے فرینڈ نے چھوڑ دیا، اسی لیے واپس آئی ہے. آسمان پر گرجتے بادلوں کا شور حویلی کی اونچی دیواروں کو چیرتا ہوا حیدر ملک کی حویلی میں داخل ہوا تھا. گرج اور چمک کے ساتھ ہوتی بارش نے اپنا اثر حویلی کے لوگوں پر بھی چھوڑا تھا. پورے گھر میں ماتم کا سما تھا، ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی. جب ارتضیٰ حیدر کی گرجتی آواز نے اس خاموشی کا تسلسل توڑا. کیا یہ سب سچ ہے؟ وہ زور سے چیختے ہوئے بولا. سب خاموش تھے مگر ارتضیٰ حیدر کی نگاہیں اس پر ٹکی ہوئی تھیں. وہ بے صبری سے کسی جواب کا منتظر تھا. جواب نہ پا کر ارتضیٰ حیدر دھاڑا. میں نے کچھ پوچھا ہے. شبرا، اب بت بنی کیوں کھڑی ہو؟ جواب کیوں نہیں دیتی میرے سوالوں کا؟ یہ تو روز کا معمول بن گیا تھا. ہر چڑھتے دن کے ساتھ معمول کے کاموں میں تبدیلی آتی، لیکن نہ تو ارتضیٰ حیدر کا سوال بدلتا اور نہ ہی شبرا کے پاس کوئی جواب ہوتا. آج پھر شبرا ارتضیٰ کے لیے امتحان کی گھڑی تھی. جلدی تیار ہو جاؤ، ہمیں کہیں جانا ہے، ارتضیٰ حیدر نے نرم لہجے میں کہا. شبرا جو ہر وقت ارتضیٰ حیدر سے ڈری سہمی رہتی تھی، آج اس کے لہجے میں نرمی پا کر قدرے تسلی میں تھی. وہ ہاں میں سر ہلاتے ہوئے کمرے سے جانے لگی. جب ارتضیٰ حیدر نے اس کی کلائی کو محبت سے تھاما، شبرا کا دل زور سے دھڑکنے لگا. آج سے پہلے ارتضیٰ حیدر نے اسے کبھی ایسا محسوس نہیں کروایا تھا. ابھی وہ کشمکش میں ہی تھی کہ ارتضیٰ حیدر نے اسے بازو سے پکڑتے ہوئے اپنے قریب کیا. میں نے بولا جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہمیں ایک پارٹی میں جانا ہے، دیر ہو رہی ہے. جی وہ میں. شبرا ارتضیٰ کے پاس الفاظ نہ تھے، اس کی دھڑکنیں بے قابو ہونے لگی تھیں. اس نے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا، جی میں تیار ہی ہونے لگی ہوں. آدھی ادھوری بات کرتے ہوئے وہ تیزی سے کمرے سے نکلی. کچن میں کھڑی شبرا خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی. آج ارتضیٰ حیدر کو کیا ہو گیا ہے؟ آج سے پہلے تو میں نے کبھی ان کا یہ روپ نہیں دیکھا، کبھی انہوں نے میرے ساتھ ڈھنگ سے بات نہیں کی، تو پھر آج ایسا کیا ہو گیا کہ انہوں نے میری کلائی تک تھام لی؟ اپنی کلائی کو دوسرے ہاتھ سے سہلاتے ہوئے وہ من ہی من میں مسکرائی تھی. وہ اس بات سے انجان تھی کہ ارتضیٰ حیدر جس کی نگاہوں میں دل و دماغ میں صرف نفرت ہی نفرت بھری ہوئی ہے، وہ آج بھی کوئی چال ہی چل رہا ہوگا. شبرا سوچے سمجھے بغیر اپنے دل میں ارتضیٰ حیدر کی محبت کو محسوس کر رہی تھی، جو حقیقتاً محبت نہ تھی، بلکہ آج کا دن پھر اس کے لیے کڑا امتحان ثابت ہونے والا تھا. اپنی سوچوں کو جھٹکتے ہوئے وہ تیار ہونے لگی. شبرا نے اپنی الماری سے بلیک کلر کی ساڑی نکالتے ہوئے شیشے کا رخ کیا. ماشاءاللہ، آج تو ارتضیٰ حیدر مجھے دیکھ کر حیران رہ جائیں گے، وہ خود پر ناز کرتے ہوئے اترائی. گاڑی کا ہارن سنتے ہی شبرا بوکھلا سی گئی تھی. اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کون سی چیز کہاں رکھنی ہے. بے دھیانی میں وہ بیڈ پر چیزیں یوں ہی پھینکتے ہوئے کمرے سے نکلی. ارتضیٰ حیدر جو کسی ریونج میں گاڑی کے ہارن پر ہاتھ رکھے ہوئے تھا، مسلسل ہارن دے رہا تھا. گاڑی کا دروازہ کھلتے ہی اسے تلخ لہجے کا سامنا کرنا پڑا. تو آ گئی میڈم تیار ہو کر؟ میں نے آج سے پہلے اس طرح کبھی کسی کا انتظار نہیں کیا، اور ایک تم ہو کہ مجھے ہر بات کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے. لہجے میں سختی لاتے ہوئے ارتضیٰ حیدر نے شبرا ارتضیٰ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا. جی وہ میں بس آ ہی رہی تھی. دل تھامتے ہوئے اس کے منہ سے چند الفاظ ادا ہوئے ہی تھے کہ ایک زوردار جھٹکے نے اس کے خوابوں کو چکنا چور کر کے رکھ دیا. ماتھے پر گہری لکیریں، ہونٹوں پر بڑبڑاہٹ اور ہاتھوں میں اسٹیئرنگ کو پکڑنے کی سختی نے شبرا ارتضیٰ کے دل کو مٹھی میں بند کر دیا تھا. وہ جان گئی تھی کہ جسے وہ محبت سمجھ رہی ہے، وہ آج بھی اس کے لیے کوئی ایسی کسوٹی ہوگی جس پر اسے ثابت قدم رہتے ہوئے پورا اترنا ہوگا. اب اس کا دل خوف کھانے لگا تھا، اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا. وہ تو کچھ اور ہی سوچ کر اتنا تیار ہوئی تھی. دل میں مایوسی کو جنم دیتے ہوئے شبرا کی آنکھوں سے آنسو کا ایک قطرہ گرا تھا، جسے اس نے اپنی مٹھی میں ہی مسل کے رکھ دیا. وہ جانتی تھی کہ ہمیشہ کی طرح آج بھی اس کے آنسو ارتضیٰ حیدر پر کوئی اثر نہیں کریں گے. اچانک ارتضیٰ حیدر کی ہلکی سی نظر شبرا کے ہاتھوں پر پڑی، جو بلا کے خوبصورت تھے. ہاتھ چاندی کے زیور کی طرح چمک رہے تھے. ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے اس کے دل نے شبرا ارتضیٰ کا چہرہ دیکھنے کی بھی ضد ٹھان لی تھی. نہ چاہتے ہوئے بھی گاڑی چلاتے چلاتے بہانے سے ارتضیٰ حیدر نے شبرا ارتضیٰ کا چہرہ دیکھ لیا تھا. کچھ پل کے لیے اس کے دل میں یہ سوال اٹھا، یہ میں کیا کر رہا ہوں؟
میں شبرا کو معاف کیوں نہیں کر دیتا؟ جبکہ اب میں ساری حقیقت جانتا ہوں، پھر بھی میں نے اس لیے کہ حقیقت کا سامنا نہ کرنا پڑے اس بیچاری کو گناہ گار بنا کر رکھ دیا ہے۔ اتنے حسین اور خوبصورت لمحات کو میں کیسے اپنی نفرت کی نظر کر سکتا ہوں؟ ارتضیٰ حیدر انہی سوچوں میں گم تھا کہ ایک زوردار بریک نے اس کی سوچوں کے تسلسل کو توڑا تھا۔ کچھ ہی دیر کی خاموشی کو توڑتے ہوئے ارتضیٰ حیدر نے شبرا سے کہا، دیکھو، میں جس پارٹی میں تمہیں لے کر جا رہا ہوں وہاں تمہیں لے کر جانا میرے دل کی خواہش نہیں بلکہ میری مجبوری ہے۔ شادی کو 2 ماہ کا عرصہ ہونے کو ہے اور میرے دوست احباب سب تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں، حالانکہ میں یہ بالکل نہیں چاہتا کہ میں تمہیں کسی سے ملواؤں۔ انفیکٹ میں تمہیں اس قابل ہی نہیں سمجھتا، لیکن کیا کروں، اپنے سوشل سرکل کو بچانے کے لیے مجھے یہ ڈرامہ تو کرنا ہی پڑے گا۔ یہ کڑوا گھونٹ پینا محض میری ایک مجبوری ہے، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ ارتضیٰ حیدر کے الفاظ کسی تیر کی طرح شبرا ارتضیٰ کا دل چیر رہے تھے اور وہ بالکل خاموش سوائے آنسو بہانے کے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اب وہ مکمل طور پر جان چکی تھی کہ آج اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ارتضیٰ حیدر نے کچھ ہی پلوں میں اس کے خوابوں کے محل کو توڑ کر چکنا چور کر دیا تھا۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی، میں نہیں جانتی ارتضیٰ حیدر کہ آپ مجھے کس گناہ کی سزا دے رہے ہیں۔ ہاں، میں مانتی ہوں مجھ سے غلطی ہوئی، میں آپ سے محبت کرتی تھی اور اسی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر دی۔ سب نے مجھے معاف کر دیا، یہاں تک کہ میشا نے بھی، مگر آپ نے مجھے معاف نہیں کیا۔ وہ غلطی جو جانے انجانے میں کی گئی، آپ نے مجھے اس کا مجرم ہی بنا دیا۔ وہ دل ہی دل میں باتیں کر رہی تھی کہ اچانک سے بریک لگی اور اس کا سر سامنے ڈیش بورڈ پر جا لگا۔ سر کافی زور سے لگا تھا۔ اف میرے خدا، یہ مجھے کس گناہ کی سزا مل رہی ہے؟ بے ساختہ شبرا ارتضیٰ کے منہ سے یہ الفاظ ادا ہوئے تھے۔ ہاں، ایک گناہ گار انسان اپنا گناہ بخوبی جانتا ہے۔ تم بھی جانتی ہو کہ تم نے کیا گناہ کیا ہے اور تمہیں کس گناہ کی سزا مل رہی ہے۔ اس کے باوجود بھی تمہارا یہ سوال مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ طنزیہ لہجے میں گاڑی کا دروازہ غصے سے مارتے ہوئے ارتضیٰ حیدر نے کہا، چلو ڈرامے بازی بند کرو اور گاڑی سے نیچے اترو۔ وہ خاموشی سے اپنی ساڑی کا پلو تھامتے ہوئے گاڑی سے نیچے اتری تھی۔ ایک پل کے لیے تو اس کا دل چاہا کہ سب کچھ چھوڑ کر اس کی زندگی سے نکل جائے، مگر وہ اس رشتے کو نبھانے کے لیے مجبور تھی، حالات کے ہاتھوں سے نہیں بلکہ اپنے دل کے ہاتھوں۔ روایت قائم کرتے ہوئے ارتضیٰ حیدر نے اپنا ہاتھ شبرا ارتضیٰ کے آگے بڑھایا۔ شبرا کا دل خوف سے بھرا ہوا تھا۔ اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ آگے بڑھے ہوئے ہاتھ کو تھامے یا کنارہ کر کے آگے نکل جائے۔ وہ مسلسل ارتضیٰ حیدر کے چہرے پر لگا نقاب دیکھ رہی تھی۔ کس قدر تبدیل ہو جاتے ہیں آپ کے چہرے کے تاثرات، خود کو ہر رنگ میں ڈھالنا کیا خوب آتا ہے آپ کو۔ اس نے اپنے دل میں بولتے ہوئے ارتضیٰ کا ہاتھ تھاما تھا۔ دونوں کا بہت خوبصورتی سے استقبال کیا گیا۔ گلاب کی پتیاں دونوں کے اوپر پھینکتے ہوئے کئی دلوں سے تو مبارکباد کے ساتھ ساتھ دعائیں نکلیں اور کئی دل دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔ دونوں کی جوڑی بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی۔ تبھی ارتضیٰ کی ایک دوست ماہم نے شبرا کے گلے لگتے ہوئے کہا، ویسے ماننا پڑے گا ارتضیٰ تمہاری قسمت کو، دیکھو تو صحیح کیسی خوبصورت چاند سی دلہن سے نوازا ہے تمہیں رب نے۔ شبرا سے گلے ملتے ہوئے ماہم نے کہا تھا۔ ارتضیٰ چوری نگاہوں سے اپنی بیوی کو دیکھ تو رہا تھا لیکن اقرار کرنے سے ڈرتا تھا، بلکہ وہ ڈرتا نہیں، شاید اپنی جھوٹی انا کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا۔ سب لوگ بہت ہی اچھے طریقے سے ملے تھے، سب نے بہت خوش اسلوبی سے دونوں کا استقبال کیا تھا۔ پارٹی بہت اچھی جا رہی تھی۔ اب شبرا بھی قدرے مطمئن تھی کہ سب اچھا ہو رہا ہے، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ کچھ دیر انجوائے کرنے کے بعد ایک بڑے دھماکے نے اس پارٹی میں انٹری کی تھی۔ ہیلو ارتضیٰ حیدر، لکنگ نائس مائی ڈیئر، بے تکلفی سے گلے لگتے ہوئے میشا نے کہا۔ شبرا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ جان چکی تھی کہ اب اس کی خیر نہیں۔ میشا چاہے اس کی سگی بہنوں کی طرح تھی مگر اسے نیچا دکھانے میں کبھی کوئی کسر نہیں چھوڑتی تھی۔ میشا کے چہرے پر چالاکی صاف دکھائی دے رہی تھی، جبکہ شبرا کا چہرہ نت نئی سوچوں میں ڈھلا ہوا تھا۔ میشا کے آتے ہی ارتضیٰ حیدر نے شبرا کو بالکل تنہا چھوڑ دیا تھا۔ وہ بھری محفل میں بالکل اکیلی تھی اور ارتضیٰ حیدر اپنی ایکس کے ساتھ باہوں میں باہیں ڈالے رقص کرنے میں مصروف تھا۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ مجھے آنا ہی نہیں چاہیے تھا، مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے ارتضیٰ کے سوشل سرکل میں انٹروڈیوس ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی اور وجود بے بسی سے ٹوٹ رہا تھا۔ آج پھر ارتضیٰ حیدر نے شبرا ارتضیٰ کے ارمانوں کا خون کیا تھا۔ پارٹی اپنے اختتام کو پہنچنے ہی والی تھی کہ میشا نے ارتضیٰ کے کان میں ایسا کچھ کہا کہ ارتضیٰ حیدر آپے سے باہر ہوتے ہوئے دھاڑ اٹھا۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ تم جیت گئی؟ مجھ سے میری محبت چھین کر تم نے بہت بڑا تیر مار لیا۔ وہ غصے سے شبرا کی طرف لپکتے ہوئے بولا، آج میں تم سے اپنا حق لے کر ابھی سب کے سامنے طلاق دے دوں گا۔
طلاق کے الفاظ سنتے ہی شبرا تڑپ کر رہ گئی۔ نہیں آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ میری بات تو سنیں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ چلاتی رہی لیکن ارتضیٰ حیدر کا غصہ کنٹرول ہونے کو نہیں تھا۔ بھری محفل میں اس کا بازو کھینچتے ہوئے وہ شبرا کو واپس گھر کے لیے لے کر نکلا۔ ایک پل کے لیے شبرا کی آنکھوں سے آنسو بہنا نہیں رکے تھے۔ یہ وہ عمل تھا جو شبرا کے اپنے اختیار میں نہیں تھا۔ وہ دل ہی دل میں اپنے پروردگار کو یاد کر رہی تھی اور دعا کر رہی تھی کہ اب اس کے لیے آسانیاں ہو جائیں۔ اترو گاڑی سے، بیچ راستے میں گاڑی روکتے ہوئے سخت لہجے میں ارتضیٰ نے کہا۔ پر میں یہاں کیسے اتر سکتی ہوں؟ خدا کے لیے ارتضیٰ میرا یقین کریں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ غصے سے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے ارتضیٰ نے شبرا کی طرف کا دروازہ کھولا، بازو سے گھسیٹتے ہوئے سے باہر نکالا اور کہا، میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ کس نے کیا کیا ہے، مجھے سکھانے کی ضرورت نہیں، میں تمہیں مزید اپنے ساتھ ایک لمحے کے لیے برداشت نہیں کر سکتا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، دور ہو جاؤ میری نظروں سے۔ اتنا کہتے ہوئے وہ تیزی سے گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی کے دروازے لاک کر لیے۔ وہ مسلسل رحم کی بھیک مانگتی رہی، مگر ارتضیٰ حیدر کو ایک پل کے لیے بھی شبرا ارتضیٰ پر رحم نہیں آیا تھا۔ گاڑی کی رفتار اتنی تیز تھی کہ پل بھر میں شبرا کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ وہ پاگلوں کی طرح ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اے میرے خدا، اب میں کیا کروں؟ میں کہاں جاؤں؟ مجھے تو گھر کا راستہ تک نہیں معلوم۔ تو میرا اور کتنا امتحان لے گا؟ اے میرے اللہ، مجھے اس امتحان میں ثابت قدم رکھنا۔ وہ ہر چیز کے لیے اپنے لیے دعا گو تھی۔ ادھر شبرا حیدر اپنے نصیبوں پر آنسو بہا رہی تھی اور ادھر آسمان بھی گرج برس کے اس کا ساتھ دے رہا تھا۔ اچانک تیز طوفانی بارش اور آندھی نے اس علاقے کو گھیر لیا تھا۔ شبرا ایک درخت کے سائے تلے جا کر کھڑی ہو گئی۔ میں کیا کروں؟ میرے پاس تو موبائل فون بھی نہیں کہ میں کسی سے رابطہ کر لوں۔ ہر آتا جاتا بندہ اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ دن بھی ڈھلنے لگا تھا، ہر طرف اندھیرا چھانے لگا تھا۔ انہی سوچوں میں وہ پریشان ایک گھنے درخت کے نیچے ٹیک لگا کر کھڑی تھی کہ تبھی ایک گاڑی اس کے قریب آ کر رکی۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ ابھی کچھ دیر پہلے جس انسان نے اسے دھکے دے کر اپنی گاڑی سے ہی نہیں بلکہ اپنی زندگی سے بھی نکل جانے کے لیے کہا تھا، وہی انسان اس کے سامنے گاڑی روک کر مسلسل ہارن دے کر اسے گاڑی میں بیٹھنے کے لیے اشارہ دے رہا تھا۔ وہ ارتضیٰ کو اپنے سامنے دیکھ کر حیران رہ گئی، لیکن موقع کی مناسبت کو دیکھتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی شبرا ارتضیٰ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ حویلی کا دروازہ کھلا۔ ارتضیٰ تیزی سے گاڑی سے اترتا ہوا اپنے کمرے کی جانب جانے لگا۔ شبرا ارتضیٰ اپنے ٹوٹے ہوئے ارمانوں کے ساتھ گرتی سنبھلتی حویلی میں داخل ہوئی تھی۔ آ گئی تم؟ کیسی رہی تمہاری پارٹی؟ شبرا کی ساس نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ ایک دم سے شبرا ارتضیٰ کی حالت دیکھ کر رخسانہ بیگم بھی خوف زدہ ہو گئی تھی۔ میں جانتی ہوں شبرا، ارتضیٰ نے آج بھی تمہیں ذلیل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہوگی۔ میں اپنے بیٹے کو بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں، لیکن میں تمہیں بھی جانتی ہوں۔ تم نے ہمیشہ بہت کچھ برداشت کیا۔ میں آج بھی تم سے یہی امید کروں گی کہ اس رشتے کو بہتر بنانے کی خاطر جتنا برداشت کر سکتی ہو برداشت کرو۔ میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ ایک نہ ایک دن ارتضیٰ حیدر کو اپنی غلطی کا احساس ضرور ہوگا اور وہ جان جائے گا کہ وہ جسے پانا چاہتا تھا وہ سوائے ایک کھوٹے سکے کے کچھ نہیں تھا، اور جو اسے حاصل ہوا وہ ہیرا ہے جسے وہ گنوانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ اس پوری حویلی میں رخسانہ بیگم ہی تھیں جو اپنی بھتیجی شبرا کی ان باتوں کو سمجھتی اور اسے پیار محبت سے سمجھا کر پھر سے جینے کا حوصلہ دیتی۔ بارات آ گئی، بارات آ گئی۔ ہر طرف شور و غل تھا۔ میشا دلہن کا لباس پہنے کمرے میں کھڑی تھی۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ وہ اپنے دلہے کا بے صبری سے انتظار کر رہی ہو۔ راستہ رکائی میں سب لڑکیاں موجود تھیں، لیکن شبرا اپنا ٹوٹا ہوا دل لے کر ایک کونے میں کھڑی تھی کہ تبھی اس کی تائی نے اس کے قریب آتے ہوئے کہا، ارے شبرا بیٹا، تم یہاں کھڑی کیا کر رہی ہو؟ دیکھو ارتضیٰ حیدر بارات لے کر آ گیا ہے۔ یہ پھولوں کی تھالی پکڑو اور دلہے میاں کا استقبال کرو۔ شبرا کی تائی بہت اچھی طرح سے جانتی تھی کہ شبرا بچپن سے ہی ارتضیٰ حیدر سے محبت کرتی تھی، لیکن اپنی کزن میشا کی خاطر وہ اپنی محبت کی قربانی دینے سے بھی گریز نہیں کر رہی تھی۔ میشا اور شبرا دونوں کزن تھیں۔ ایک کار ایکسیڈنٹ میں شبرا کے والدین کا انتقال ہو گیا تھا، تب شبرا 6 سال کی تھی۔ والدین کے انتقال کے بعد شبرا کی پرورش کا ذمہ اس کے تایا نے لیا تھا۔ تایا جو کہ شبرا سے بالکل ویسے ہی محبت کرتے تھے جیسے کہ اپنی بیٹی میشا سے۔ انہوں نے کبھی بھی دونوں میں فرق محسوس نہیں کیا تھا۔ میشا شروع سے ہی ضدی اور گھمنڈی لڑکی تھی۔ وہ ہمیشہ شبرا کو نیچا دکھانے کی کوشش میں لگی رہتی تھی اور اس کوشش میں اس کی ماں اس کا بھرپور ساتھ دیتی تھی۔ دلہے کے لباس میں ارتضیٰ حیدر بہت خوبصورت دکھائی دے رہا تھا۔ آخرکار وہ دن آ ہی گیا جب تمہیں تمہاری محبت ملنے جا رہی ہے۔ حماد نے شادی کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا، تم تو جانتے ہو تم میرے ایسے دوست ہو جس سے میں نے کبھی اپنے دل کی بات نہیں چھپائی۔ تم میرے سب سے قریبی دوست ہو۔
ارتضیٰ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شادی کی رسمیں ادا ہو رہی تھیں اور شبرا بجھے ہوئے دل کے ساتھ دور کھڑی اپنی محبت کو کسی اور کا ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ ابھی میشا کی چھوٹی بہن، جو کہ یہ جانتی تھی کہ شبرا ارتضیٰ حیدر سے بہت محبت کرتی ہے، اس کے قریب آئی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، شبرا آپی، آپ بہت غلط کر رہی ہیں، خود کے ساتھ بھی اور ارتضیٰ بھائی کے ساتھ بھی۔ آپ بتا کیوں نہیں دیتی کہ آپ ارتضیٰ بھائی سے محبت کرتی ہیں؟ میں یہ سب کیسے بول سکتی ہوں؟ تم تو جانتی ہو تایا ابا کے مجھ پر کتنے احسانات ہیں، اور میں کبھی بھی ان کا سر کسی کے سامنے جھکانے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ ایک گہری سانس لیتے ہوئے شبرا نے جواب دیا، مگر آپی، آپ کا آج کا یہ فیصلہ بابا کے لیے کل کی سزا بن جائے گا۔ آپ اچھی طرح سے جانتی ہیں کہ میشا آپی ارتضیٰ بھائی سے محبت نہیں کرتی، وہ صرف آپ کو نیچا دکھانے کی خاطر اور آپ سے آپ کی خوشیاں چھیننے کی خاطر یہ سب کر رہی ہیں۔ آپ جانتی ہیں کہ وہ ارتضیٰ بھائی کو بالکل پسند نہیں کرتی۔ بچپن سے ہی ارتضیٰ بھائی میشا آپی کے پیچھے پیچھے رہتے تھے، لیکن میشا آپی نے کبھی بھی ان کی محبت کی قدر نہیں کی۔ پھر کیوں کر ارتضیٰ بھائی کو اس بھٹی میں جھونک رہی ہیں جس میں وہ کبھی خوش نہیں رہ پائیں گے، کبھی سکون کی زندگی نہیں گزار پائیں گے۔ میں جانتی ہوں مریم کہ تم جانتی ہو میں نے ہمیشہ سے ارتضیٰ سے کتنی محبت کی ہے، لیکن میں کچھ نہیں کر سکتی۔ میں تایا ابا کے احسانات کے بوجھ تلے پس کر رہ گئی ہوں۔ اتنا کہتے ہوئے شبرا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ارے بھائی، دلہن کہاں رہ گئی ہے؟ جلدی سے دلہن کو لے آؤ۔ جاؤ شبرا، اپنی بہن کو لے کر آؤ، نکاح کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ جی جی تائی امی، میں بھی میشا کو لے کر آتی ہوں۔ ارتضیٰ پر سے نگاہیں ہٹاتے ہوئے شبرا نے کہا، اور وہ تیزی سے میشا کو برائیڈل روم سے لینے کے لیے چلی گئی۔ ہال میں ہر طرف شور تھا۔ جیسے ہی شبرا نے دل پر پتھر رکھتے ہوئے برائیڈل روم کا دروازہ کھولا تو وہاں کچھ زیورات اور دلہن کا لباس بکھرا پڑا تھا۔ شبرا کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ اف میرے خدا، یہ لڑکی کہاں چلی گئی؟ میشا کہاں ہو تم؟ اور یہ تم نے دلہن کا لباس کیوں اتار دیا ہے؟ تم جانتی ہو نا کہ ارتضیٰ بارات لے کر پہنچ چکے ہیں، اب یہ کیا مذاق ہے؟ شبرا پریشانی میں میشا کو ڈھونڈتے ہوئے یہ سب بول رہی تھی، مگر میشا کہیں پر بھی نہیں تھی، وہ جا چکی تھی۔ تبھی شبرا کے ہاتھ میں ایک خط لگا جس پر صاف صاف لکھا ہوا تھا کہ میں ارتضیٰ سے محبت نہیں کرتی، میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں، اس لیے ارتضیٰ کو چھوڑ کر اپنی نئی دنیا بسانے جا رہی ہوں۔ خط پڑھتے شبرا کے ماتھے سے پسینے چھوٹ پڑے، اس کا ہاتھ کانپنے لگا۔ کافی دیر انتظار کے بعد اس کی تائی برائیڈل روم میں پہنچی۔ میشا کہاں ہے؟ اور تم تو میشا کو لینے آئی تھی، یہاں بیٹھی آرام فرما رہی ہو، کیوں ماتم منا رہی ہو؟ سخت لہجے سے بات کرتے ہوئے تائی امی نے شبرا سے کہا تھا۔ شبرا کے ہاتھ میں کاغذ کا ٹکڑا دیکھتے ہوئے وہ بھی گھبرا گئیں۔ یہ کیا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ تائی امی، یہ وہ میشا کا خط ہے جسے یہاں چھوڑ کر وہ خود یہاں سے جا چکی ہے۔ یہ بہت بڑا دھچکا تھا میشا کی ماں کے لیے۔ وہ میشا کے ہر برے کام میں اس کا ساتھ دیتی تھی، لیکن وہ ہرگز یہ نہیں جانتی تھی کہ میشا شادی والے دن اپنی شادی چھوڑ کر یوں ان کی عزت کو روند کر چلی جائے گی۔ وہ سر پٹک کر رہ گئیں۔ تبھی شبرا کے تایا ابا بھی کمرے میں پہنچے۔ یہ خبر آگ سے بھی زیادہ تیزی سے پھیل گئی تھی۔ ہر طرف بس ایک ہی بات تھی کہ دلہن بھاگ گئی۔ تبھی میشا کی بیسٹ فرینڈ سٹیج پر آئی۔ دونوں ہاتھوں سے تالیاں بجاتے ہوئے اس نے سب کو اپنی طرف مخاطب کیا۔ لسن گائز، ارتضیٰ حیدر کی دلہن شادی والے دن ارتضیٰ حیدر کو چھوڑ کر بھاگ گئی، کسی اور کے ساتھ۔ یہ سن کر ارتضیٰ اپنی جگہ سے اٹھا۔ یہ تم کیا بکواس کر رہی ہو؟ غصے سے دھاڑتے ہوئے بولا۔ میں بکواس نہیں کر رہی، یہ حقیقت ہے جو تم سے چھپائی جا رہی ہے ارتضیٰ حیدر۔ تمہاری ہونے والی بیوی تمہیں چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ وہ چہرے پر ہاتھ رکھ کر کہکہا لگا کر ہنسنے لگی۔ بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ اب اس بیچارے سے کون شادی کرے گا؟ وہ مسلسل اپنی زبان سے زہر اگل رہی تھی۔ چہرے پر لگا صحرا بے دردی سے توڑتے ہوئے ارتضیٰ نے کہا، یہ ممکن نہیں، میشا مجھ سے محبت کرتی ہے، وہ مجھے چھوڑ کر کبھی نہیں جا سکتی۔ چاروں طرف بھگدڑ مچ گئی۔ خوشیوں کا وقت یوں اچانک ماتم میں بدل گیا۔ ارتضیٰ کی ماں تو شروع سے ہی میشا کو پسند نہیں کرتی تھی۔ وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنے بھائی سے شبرا کا ہاتھ مانگا۔ وہ شروع سے ہی اپنی بھتیجی شبرا کو پسند کرتی تھی، ہمیشہ اسے ہی بہو کے روپ میں دیکھتی تھی۔ نشا کے ماں باپ کے کہنے پر شبرا کو دلہن بنا کر سجا سنوار کر اس جگہ لا کر بٹھا دیا گیا جہاں وہ کبھی خود بھی بیٹھنا چاہتی تھی، لیکن آج مجبوری کے تحت اسے وہ مقام اپنانا پڑا۔ گھر والوں کی عزت کو بچانے کی خاطر شبرا نے شادی کے لیے ہاں کر دی، اور کچھ ہی لمحوں میں میشا کی جگہ شبرا ارتضیٰ حیدر کی بیوی بن گئی۔ ارتضیٰ حیدر غم سے نڈھال تھا کہ تبھی اچانک سے میشا وہاں آن پہنچی۔ رک جائیں، یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ سب حیران تھے، سب ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔
تبھی میشا کے والد نے آگے بڑھتے ہوئے زوردار تھپڑ میشا کی گال پر رسید کرتے ہوئے کہا، نکاح ہو نہیں سکتا، نکاح ہو چکا ہے۔ کمزور بدذات، تو پیدا ہوتے ہی مر کیوں نہیں گئی؟ آج تو نے میری عزت تار تار کر دی۔ اگر شبرا وقت پر ہاں نہ کرتی تو میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ تم نے دونوں گھروں کی عزت کو اچھالا ہے میشا، میں تمہیں ساری زندگی معاف نہیں کروں گا۔ میشا باپ کی نفرت دیکھ کر چلا اٹھی۔ مجھے غلط کہنے سے پہلے اپنی اس لاڈلی بھتیجی سے تو پوچھیں کہ اس سارے کھیل میں کس کا ہاتھ ہے۔ وہ دوڑتی ہوئی ارتضیٰ کے پاس پہنچی اور روتے ہوئے کہنے لگی، ارتضیٰ، آپ تو جانتے ہیں میں آپ سے کتنی محبت کرتی ہوں، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، ابھی اسی وقت اس کو طلاق دے دیں، کیونکہ مجھے اسٹور روم میں بند کر کے آپ سے نکاح کرنے کی خواہش کے لیے یہ سب ڈرامہ شبرا نے رچایا ہے۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہو تم، ایسے کیسے کہہ سکتی ہو؟ شبرا نے اپنا دفاع کرتے ہوئے کہا، بکواس؟ میں بکواس کر رہی ہوں؟ کیا تم نے اپنی سہیلی سے کہہ کر مجھے کمرے میں بند نہیں کروایا تاکہ تم میری جگہ دلہن بن کر بیٹھ سکو؟ تم میری خوشیاں یوں مجھ سے نہیں چھین سکتی۔ میشا غصے سے شبرا کی طرف لپکی۔ کافی دیر چیخنے چلانے کے بعد آخر کار ارتضیٰ حیدر کی ماں نے یہ فیصلہ کیا کہ شبرا سلطان اب ارتضیٰ حیدر کی بیوی ہے۔ اب شبرا سلطان کے نام کے ساتھ ارتضیٰ کا نام جڑ چکا ہے اور اسے اب کوئی بھی الگ نہیں کر سکتا۔ ماں کے فیصلے کے آگے ارتضیٰ بھی سر جھکائے کھڑا تھا۔ وہ کچھ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ کیا حقیقت ہے اور کیا جھوٹ، مگر جس قدر کانفیڈنس سے میشا شبرا پر الزام لگا رہی تھی، حیدر اپنے غصے پر کنٹرول نہ کر پایا اور شبرا کی طرف غصے سے دھاڑتے ہوئے بولا، کیا یہ سچ ہے شبرا کہ تم مجھ سے محبت کرتی تھی؟ اس بات میں تو کوئی جھوٹ نہیں تھا کہ شبرا ارتضیٰ سے محبت کرتی تھی۔ اس کی نگاہیں جھک گئیں۔ تمہاری جھکی ہوئی نگاہیں اس بات کا ثبوت ہیں شبرا کہ تم نے یہ سب کچھ اپنی محبت کو پانے کے لیے کیا۔ ارتضیٰ نے شیروانی کے بٹن کھولتے ہوئے کہا، میرا دم گھٹ رہا ہے یہ سوچتے ہوئے کہ تم یہ سب کیسے کر سکتی ہو۔ تم اچھی طرح سے جانتی تھی کہ میں نے بچپن سے صرف اور صرف میشا کو چاہا ہے اور تم مجھے حاصل کرنے کے لیے اس قدر گر جاؤ گی، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ میں آپ سے محبت ضرور کرتی ہوں، لیکن کبھی بھی آپ کو پانے کے لیے کوئی غلط راستہ اختیار نہیں کروں گی۔ میرا یقین کریں یہ جھوٹ بول رہی ہے، یہ اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ بھاگ گئی تھی، اب وہ اسے چھوڑ کر چلا گیا تو یہ واپس لوٹ آئی۔ اگر یہ سچی ہے تو پھر یہ خط کیسا جو مجھے برائڈل روم میں ملا تھا؟ یہ دیکھیں میری بے گناہی کا ثبوت۔ ابھی یہ الفاظ شبرا کے منہ میں ہی تھے کہ میشا آگے بڑھتے ہوئے اس خط کو پھاڑنے لگی۔ یہ کاغذ کا ٹکڑا اس بات کا ثبوت نہیں کہ تم بے گناہ ہو، بلکہ یہ تمہاری چالاکیوں کا ثبوت ہے۔ بڑی ہی چالاکی سے تم نے مجھے ارتضیٰ حیدر کی زندگی سے نکالا ہے۔ میری بد دعا ہے شبرا تمہیں کہ تم کبھی سکھ نہیں پاؤ گی۔ دل پر بوجھ لیے ارتضیٰ حیدر اپنی دلہن کے ساتھ حویلی پہنچا تھا۔ حویلی کو گلاب کے پھولوں سے سجایا گیا تھا، ہر طرف گلاب کی مہک چھائی ہوئی تھی۔ ارتضیٰ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اپنے کمرے میں پہنچا تھا۔ گھبراؤ نہیں بیٹا، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں جانتی ہوں کہ تم بے گناہ ہو۔ میرا بیٹا اس وقت تکلیف میں ہے، اس کا دل ٹوٹا ہے، تم پریشان مت ہو، دیکھنا ایک دن وہ دل سے تمہیں قبول کر لے گا۔ شبرا فوراً سے اپنی پھوپھو کے گلے لگتے ہوئے رونے لگی۔ پھوپھو میرا یقین کریں، باخدا میرا کوئی قصور نہیں، مجھے نہیں پتا یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میں جانتی ہوں بیٹا کہ یہ سب میشا کی چال ہے، وہ کبھی نہیں چاہے گی کہ تم ارتضیٰ حیدر کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزار سکو، اسی لیے اس نے یہ سب کھیل کھیلا۔ تم پریشان مت ہو، کچھ ٹائم دو، ارتضیٰ ٹھیک ہو جائے گا۔ اپنی محبت اور اخلاق سے تم اس کا دل جیت لو گی انشاءاللہ۔ شبرا نے روم کا دروازہ کھولا۔ روم میں ہر چیز بکھری پڑی تھی، کمرے میں سجی سٹیج پوری طرح سے ٹوٹی ہوئی تھی، ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی ساری چیزیں زمین بوس ہو چکی تھیں۔ شبرا نے ڈرتے ڈرتے کمرے میں قدم رکھا تھا۔ ارتضیٰ جو سامنے کھڑکی میں کھڑا اپنی بربادی پر ماتم منا رہا تھا، غصے سے بولا، تم کیا سمجھتی ہو کہ تم مجھے پالو گی؟ نہیں شبرا، تمہارا یہ خواب محض ایک خواب ہی بن کر رہ جائے گا۔ میں کبھی تمہیں تمہاری چال میں کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ تم نے مجھ سے میری محبت چھینی ہے، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ وہ غصے سے دھاڑتا ہوا اس کے قریب پہنچا۔ شبرا کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر کار وہ اپنی سچائی کیسے بیان کرے۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، میں جانتی ہوں ارتضیٰ کہ میں نے اس نکاح کے لیے ہاں کر کے غلطی کر دی، لیکن اس وقت مجھے جو سمجھ میں آیا میں نے وہی کیا۔ میں تایا ابو کے احسانوں کے نیچے دبی پڑی تھی۔ جب تایا ابا نے اپنی عزت ہاتھ جوڑ کر مجھ سے بھیک میں مانگی تو مجھ سے انکار نہیں ہوا۔ اپنی بکواس بند کرو، یہ ڈرامے تم میری ماں کے سامنے کیا کرنا، میں تمہاری ہر چال سے واقف ہوں۔ تم نے جان بوجھ کر میری زندگی میں داخل ہونے کا جو ایوارڈ حاصل کیا ہے نا، سب کی نظر میں اچھی بن کر،
اب تم اس کا نقصان بھی برداشت کرنا، بھگتنا اب اس رشتے کو جو تمہارے لیے صرف ایک بوجھ کی طرح ہوگا۔ چیختے چلاتے کمرے کا دروازہ زور سے بند ہوا۔ اب کمرے میں بالکل سناٹا تھا۔ ارتضیٰ حیدر اپنی شادی کی پہلی رات ہی اپنی بیوی سے لڑ جھگڑ کر کمرے سے جا چکا تھا۔ ٹوٹے پھوٹے ارمانوں کے ساتھ شبرا پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ کڑا امتحان ہے۔ دلہن کا لباس پہنے ساری رات وہ اپنے شوہر کا انتظار کرتی رہی، لیکن ارتضیٰ حیدر کمرے میں واپس نہیں آیا تھا۔ ساری رات شبرا نے جاگ کر گزاری تھی۔ صبح ہوتے ہی گھر کا ماحول اسے نارمل لگ رہا تھا۔ اس کی نگاہیں اپنے شوہر کو تلاش کر رہی تھیں، لیکن گھر والوں سے معلوم ہوا کہ ارتضیٰ حیدر ساری رات گھر نہیں لوٹا۔ آؤ بیٹا، ناشتہ تیار ہے، آ کے ناشتہ کر لو، تمہارے تایابا تمہیں لینے آتے ہی ہوں گے۔ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اور بکھرے ارمانوں کے ساتھ شبرا نے ناشتہ کیا۔ کچھ ہی دیر بعد ارتضیٰ حیدر تیز تیز قدم چلتا ہوا اپنے کمرے کی طرف جاتا دکھائی دیا۔ جاؤ بیٹا، وہ آ گیا ہے، جاؤ اپنے کمرے میں اور اس سے بات کرنے کی کوشش کرو۔ جی پھپھو۔ اپنی پھپھو کے کہنے پر شبرا ارتضیٰ سے بات کرنے کے لیے کمرے کی طرف گئی۔ خدا کے لیے مجھ سے ملو، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ جو کچھ بھی ہوا اس میں میری کوئی غلطی نہیں، یہ سب جانے انجانے میں ہو گیا، تم مجھے اس سب کے لیے گناہ گار کیوں ٹھہرا رہی ہو؟ ارتضیٰ حیدر زارو قطار روتے ہوئے فون پر میشا سے بات کر رہا تھا۔ شبرا جان چکی تھی کہ اس وقت ارتضیٰ حیدر کے سامنے جانا خطرے سے خالی نہیں۔ وہ کمرے کے باہر ہی کھڑی رہی۔ دیکھو میشا، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، میں مر جاؤں گا۔ تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ میں نے بچپن سے تم سے محبت کی ہے، پھر میں کسی اور کے ساتھ زندگی کیسے گزار سکتا ہوں؟ خدا کے لیے تم ایک دفعہ ہاں کرو، میں ابھی اور اسی وقت شبرا کو طلاق دے دوں گا اور تم سے نکاح کر لوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے اپنا گھر بار ہی کیوں نہ چھوڑنا پڑے۔ دیکھیں ارتضیٰ، آپ اپنا گھر بار چھوڑ دیں گے، شبرا کو بھی چھوڑ دیں گے، لیکن پھپھو کا کیا کریں گے؟ میشا نے ارتضیٰ سے سوال کرتے ہوئے کہا۔ وہ میری ماں ہے میشا، میں انہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ تو ٹھیک ہے، پھر میں بھی آپ سے نکاح نہیں کر سکتی، کیونکہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں پھپھو کبھی ایسا نہیں ہونے دیں گی۔ دیکھیں ارتضیٰ، جو کچھ ہو گیا اس میں جیت تو پھپھو اور شبرا کی ہوئی، جو وہ چاہتی تھی وہ سب ہو گیا۔ فون بند مت کرنا، خدا کے لیے میشا، فون بند مت کرنا۔ ارتضیٰ کس قدر تکلیف میں ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی میں ان کا ساتھ نہیں دے پا رہی۔ میں کیسے انہیں سمجھاؤں کہ یہ سب کچھ میشا مجھے ان کی نظروں سے گرانے کے لیے کر رہی ہے، لیکن اس وقت ارتضیٰ میری کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ شبرا کو ان سوچوں نے آ گھیرا تھا۔ وہ بہت پریشان تھی، اسے کوئی بھی راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اب میشا روز ارتضیٰ سے ملاقات کرنے لگی۔ ارتضیٰ ہر روز میشا سے ملتا اور اپنا دماغ وہیں پر چھوڑ آتا، پھر بس وہ وہی کرتا جو میشا چاہتی۔ حویلی کی زمین شبرا کے لیے تنگ ہونے لگی تھی۔ ہر وقت ارتضیٰ اسے نفرت کی نگاہوں سے دیکھتا۔ حویلی میں بس اس کی پھپھو ہی تھیں جو ہر وقت اسے اس بات کی تسلی دیتی کہ پریشان مت ہو، ایک دن میشا بے نقاب ضرور ہوگی اور تمہاری محبت کی جیت ہوگی، بس صبر کا دامن تھامے رکھنا۔ وقت ایسے ہی گزرتا گیا۔ میشا اپنی چالاکیوں کے ساتھ کھیل کھیلتی رہی اور شبرا ان چالاکیوں پر صبر کرتی رہی۔ پارٹی سے واپسی پر شبرا بری طرح سے رو رہی تھی۔ آخر میرا قصور کیا ہے؟ کیا آپ سے محبت کرنا میرا گناہ ہے؟ میں نے بچپن سے آپ کو چاہا لیکن کبھی اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ آپ میشا سے محبت کرتے ہیں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور اپنی محبت کی اور بے گناہی کی دہائی دے رہی تھی۔ ارتضیٰ منہ پھیرے کش پہ کش لگاتا رہا۔ آج پہلی دفعہ شبرا نے اپنی صفائی میں کچھ کہنے کی ہمت کی تھی۔ میں بے گناہ ہوں ارتضیٰ، اور پچھلے 2 ماہ سے میں اس گناہ کی سزا میں ہوں جو میں نے کیا ہی نہیں۔ کیا آپ کو میری آنکھوں میں سچائی نظر نہیں آتی؟ روتے ہوئے شبرا نے پوچھا، پھر اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہنے لگی، آپ کو یہ سچائی کیسے نظر آئے گی؟ آپ نے تو آج تک کبھی نظر بھر کے میری طرف نہیں دیکھا، آپ کو میری محبت کہاں نظر آئے گی؟ ہاں، مگر اتنا کہوں گی کہ واقعات اور حالات پر غور کریں، اپنے دل و دماغ پر بندھی ہوئی اس پٹی کو اتار دیں ارتضیٰ جو میشا نے باندھی ہے۔ آپ خود سے کچھ نہیں سوچتے، آپ کے دل و دماغ میں یہ فطور صرف اور صرف میشا نے بھرا ہے۔ اپنی بکواس بند کرو۔ میں جس قدر خاموشی سے تمہاری ٹوٹر سن رہا ہوں، تم کیا سمجھتی ہو کہ یہ سب کچھ کرنے سے تم سچی ثابت ہو جاؤ گی؟ تم نے میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی مجھ سے چھینی ہے شبرا، میں تمہیں اس کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گا، اور کوئی سچائی نہیں جاننی مجھے۔ میں بہت اچھے سے جانتا ہوں کہ تم نے اور ماما نے مل کر کیا کیا ہے۔ ایک بات میری کان کھول کر سن لو، میری بیوی ہونے کا سکھ تو تم کبھی نہیں پا سکتی۔ ہاں، ماما کی بھتیجی ہونے کا اور ان کی لاڈلی بہو ہونے کا سکھ تمہیں مبارک ہو۔ اتنا کہتے ہوئے وہ پھر کمرے سے جا چکا تھا۔ شبرا کے لیے یہ کمرہ صرف ایک قید بن کر رہ گیا تھا۔ وہ دن رات اس قید میں طرح طرح کے طعنے سنتی اور برداشت کرتی۔ شبرا نے ارتضیٰ کو سمجھانا چھوڑ دیا۔
اس نے اپنے رب کے ساتھ لو لگا لی۔ مجھے انصاف چاہیے اے اللہ، مجھے انصاف چاہیے۔ بس یہی دعا اس کے لبوں پر رہتی۔ وہ ہر وقت اپنے پروردگار کو یاد کرتی اور یہی دعا کرتی کہ ارتضیٰ حیدر کی آنکھوں پر بندھی پٹی اتر جائے، حقیقت ان کے سامنے آ جائے۔ آج میں تم سے نہیں مل سکتی ارتضیٰ، میری طبیعت نہیں ٹھیک۔ امید کرتی ہوں کہ آج کا دن تم میرے بغیر ٹھیک سے گزارو گے۔ اتنا کہتے ہوئے میشا نے کال کاٹی۔ ارتضیٰ کا ایک بھی دن میشا سے ملے بغیر نہیں گزرتا تھا۔ اس کے دل کو بے چینی سی لگ گئی کہ آج کیسے میشا سے ملا جائے، اس کی طبیعت کے بارے میں کیسے جانا جائے۔ ارتضیٰ حیدر بے چینی سے اپنے کمرے میں ادھر ادھر چکر لگا رہا تھا کہ جب دروازے پر دستک نے اسے چونکا دیا۔ کیا میں اندر آ جاؤں؟ ارے ماما آپ، جی پلیز آئیں نا۔ ماما آپ کو میرے کمرے میں آنے کے لیے اجازت کی کب سے ضرورت محسوس ہونے لگی؟ ارتضیٰ نے اپنی ماں کے گلے لگتے ہوئے کہا۔ بس بیٹا، جب اولاد ماں باپ سے بڑی ہو جائے اور اپنے فیصلے خود کرنے لگے تب ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنی لمٹ کا لحاظ رکھیں، اور مجھے لگتا ہے کہ مجھے تمہارے کمرے میں آنے کے لیے اب اجازت کی ضرورت ہوگی، کیونکہ میرا بیٹا بہت بڑا ہو گیا ہے، اسے اپنی ماما کے فیصلوں پر یقین نہیں رہا۔ خیر، میں تم سے کسی قسم کی بحث کرنے نہیں آئی، صرف تم سے اتنی ریکویسٹ کرنے آئی ہوں کہ شبرا کو آفس جاتے ہوئے بھائی صاحب کے گھر چھوڑ جانا۔ وہ اداس ہے، ویسے بھی اس گھر نے سوائے پریشانیوں کے اسے دیا ہی کیا ہے؟ کچھ ٹائم اپنے تایا کے ساتھ گزارے کی تو دل بہل جائے گا۔ یہ بات سنتے ہی ارتضیٰ حیدر تو خوشی سے اچھل گیا۔ وہ تو پہلے ہی میشا سے ملنے کی کوشش میں تھا، اور اس کی ماں نے یہ سب بولتے ہوئے اس کی اس کوشش کو کامیابی میں بدل دیا۔ جی ماما، آپ پریشان نہ ہوں، آپ اپنی لاڈلی بہو سے کہیں کہ وہ ریڈی ہو جائے، میں آفس جاتے جاتے اسے چھوڑ دوں گا۔ ایک ہی سانس میں وہ سب کچھ بھول گیا، اور اس کی ماں کمرے میں حیران کھڑی اس کا منہ تکتی رہی کہ آج اس نے پہلی ہی دفعہ میں بات کیسے مان لی۔ شبرا، جاؤ اپنے کمرے میں اور جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں نے ارتضیٰ حیدر سے کہہ دیا ہے، وہ جاتے جاتے تمہیں گھر ڈراپ کرتا جائے گا اور شام کو واپس لے آئے گا۔ جی پھپھو جان۔ شبرا نے سر ہلاتے ہوئے اپنے کمرے کا رخ کیا۔ ارتضیٰ حیدر کے چہرے پر عجیب سی خوشی چھلک رہی تھی۔ جلدی سے تیار ہو جاؤ، مجھے انتظار کرنے کی عادت نہیں، وہ نرم لہجے میں شبرا سے بولا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ شبرا حیران تھی کہ آج ارتضیٰ حیدر اپنی ماں کے اتنے فرما بردار کیسے ہو گئے، ضرور کوئی بات ہے۔ لال رنگ کا جوڑا اس کی خوبصورتی میں چار چاند لگائے ہوئے تھا، ہاتھوں میں کھن کھن کرتی چوڑیاں، کانوں میں خوبصورت سے جھمکے اور سرخ رنگ کا جوڑا شبرا کی خوبصورتی کو نمایاں اجاگر کر رہا تھا۔ دور سے آتا دیکھ کر ارتضیٰ حیدر کے دل میں ہلکی سی دستک ہوئی تھی۔ وہ نظریں بھر کر آج پہلی دفعہ اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا۔ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے، میں نے تو آج تک اس کو غور سے دیکھا ہی نہیں۔ شبرا سچ میں بلا کی خوبصورت ہے۔ ابھی وہ خود سے یہی باتیں کر رہا تھا کہ موبائل کی بیل ہونے لگی۔ ہاں بس میں کچھ ہی دیر میں آفس پہنچ رہا ہوں، تم ایسا کرو میٹنگ 1 گھنٹہ لیٹ رکھ لو۔ شبرا نے دروازہ کھولا اور گاڑی میں بیٹھ کر اس پر غور کرتے ہوئے ارتضیٰ حیدر بولا، سوری وہ آفس سے فون تھا۔ گاڑی سٹارٹ کی اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہوا۔ دل میں تو میشا کا خیال تھا، مگر آنکھوں کی چمک صرف اور صرف شبرا کی وجہ سے ارتضیٰ حیدر کے حواسوں پر سوار تھی۔ وہ بار بار خود کو جھٹکتا اور اس بات کا احساس دلاتا کہ شبرا کو اپنے ساتھ لے کر جانا صرف اور صرف میشا سے ملنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس نے خود کو شٹ اپ کال دیتے ہوئے کہا۔ کچھ ہی دیر کی خاموشی کا سفر طے کرتے ہوئے دونوں گھر پہنچے۔ السلام علیکم مومانی جان، ارتضیٰ نے اپنی مومانی سے سلام لیتے ہوئے سب سے پہلا سوال کیا۔ مومانی جان، میشا کی طبیعت اب کیسی ہے؟ شبرا پیچھے کھڑی سب سن رہی تھی، اس کا دل پسیج کے رہ گیا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ شاید ارتضیٰ حیدر کے دل میں اس نے اپنی تھوڑی سی جگہ بنا لی ہو، لیکن وہ یہ جان کر بہت دکھی ہوئی کہ ارتضیٰ حیدر اسے صرف اس لیے طیبہ کے گھر چھوڑنے آئے تھے تاکہ وہ میشا سے مل سکیں۔ وہ تیز تیز قدموں سے میشا کے کمرے کی طرف جانے لگے، جب اس کی مومانی نے آواز دیتے ہوئے اسے روکا۔ وہ گھر پر نہیں ہے، ابھی کچھ دیر پہلے ہی وہ اپنے دوستوں کے ساتھ باہر گئی ہے۔ یہ بات سن کر ارتضیٰ حیدر کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ ہاؤ از دس پاسبل مومانی؟ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو اس نے مجھے بتایا کہ اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اور وہ آج کہیں نہیں جائے گی، پھر وہ کیسے چلی گئی؟ نہیں بیٹا، اس کی طبیعت بالکل ٹھیک ہے، بس میں تو خود بہت تنگ آ گئی ہوں اس لڑکی سے، نہ جانے کیا کیا کرتی پھرتی ہے۔ اب دیکھو نا، تمہیں گھر بلا کر وہ خود گھر سے سرفراز کے ساتھ چلی گئی۔ سرفراز جو میشا کا بہت ہی کلوز فرینڈ تھا، اور میشا کے مطابق وہ سرفراز سے دوستی ختم کر چکی تھی۔ یہ بات ارتضیٰ حیدر کو ہلا دینے کے لیے کافی تھی کہ میشا نے اس سے جھوٹ بولا۔ وہ تو بات بات پر کہتی تھی کہ میں نے سرفراز کی محبت کو صرف تمہاری محبت کے لیے ٹھکرایا ہے، پھر وہ کیسے مجھے دھوکہ دے کر اس اجنبی کے ساتھ چلی گئی؟
ارتضیٰ کے دل میں کئی سوال تھے۔ وہ ان سوالوں کے جواب تلاش کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ بنا کچھ کہے، بنا کچھ کھائے پیے وہ گھر سے چلا گیا۔ شبرا نے اسے روکنے کی کوشش کی، مگر اس وقت وہ اپنے حواس میں نہیں تھا۔ کچھ ہی دیر میں ارتضیٰ حیدر میشا کی پسندیدہ جگہ پر پہنچا، جہاں اس نے میشا کو ایک الگ ہی انداز میں پایا۔ آئی لو یو سو مچ فراز۔ تم نہیں جانتے تم میری زندگی کا وہ حاصل ہو، وہ سکون ہو جسے پانے کے لیے میں ساری دنیا سے لڑ سکتی ہوں۔ میشا اپنی محبت کا اظہار کرنے میں مصروف تھی۔ جب ارتضیٰ حیدر نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، وہ تالیاں بجاتے ہوئے بولا، واہ واہ، تمہارا یہ انداز تو تمہارا میں نے دیکھا ہی نہیں تھا۔ تو تم سرفراز سے محبت کرتی ہو؟ اور جو وقت میرے ساتھ گزار رہی تھی وہ سب کیا تھا؟ آنکھوں میں نمی لیے اس نے یہ سوال کیا۔ ارتضیٰ، آپ یہاں کیسے؟ آپ کو کس نے بتایا کہ میں یہاں پر ہوں؟ میرے دل نے بتایا کہ تم مجھے یہیں پر ملو گی، اور اچھا ہی کیا کہ آج میری آنکھوں پر بندھی پٹی کھل گئی۔ آج میری آنکھوں کے سامنے تمہاری ساری حقیقت ظاہر ہو گئی۔ میری بیوی رو رو کے مجھے کہتی رہی کہ تم نے غلط کیا ہے، تم جھوٹ بول رہی ہو، لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی۔ بولو میشا، تم نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کیا؟ کیوں کھیلی میرے جذبات کے ساتھ؟ وہ مسکرائی اور ارتضیٰ کے قریب آتے ہوئے کہنے لگی، اچھا ہی ہوا آج یہ کھیل ختم ہوا۔ میں بھی یہ کھیل کھیل کر تھک چکی تھی۔ میں صرف اور صرف شبرا کی زندگی جہنم بنانا چاہتی تھی۔ یہ حقیقت ہے کہ میں نے تم سے کبھی محبت نہیں کی، لیکن ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ مجھے شبرا کو خوش دیکھنا بھی کبھی برداشت نہیں ہوا۔ اس نے چچا چچی کے انتقال کے بعد میرے ابا کی محبت مجھ سے چھین لی، وہ محبت جو صرف میرے لیے تھی۔ اس کے آ جانے کے بعد ڈیوائیڈ ہو کر رہ گئی۔ وہ ہر چیز میں مجھ سے آگے تھی، پڑھنے لکھنے میں، ابا کی خدمت کرنے میں، ہر چیز میں میں ہر وقت اس سے جیلس ہوتی رہتی۔ جب مجھے اس بات کا اندازہ ہوا کہ وہ تمہیں ٹوٹ کر چاہتی ہے تو تب میں نے تم سے محبت کا کھیل رچایا۔ میں چاہتی تھی کہ میں تمہیں اپنی محبت کے جال میں پھنساؤں اور اس مقام پر لے آؤں کہ تم سب کے خلاف جا کر مجھ سے نکاح کرنے کے لیے راضی ہو جاؤ۔ پھوپھو نے بھی شبرا کو ہی زیادہ محبت دی۔ بس پھر کیا، جو میں چاہتی تھی وہ سب کیا، اور مجھے اپنے کیے پر 1% بھی گلٹی نہیں ہے۔ میں سرفراز سے محبت کرتی ہوں اور شادی بھی اسی سے کروں گی۔ اتنا کہتے ہوئے وہ سرفراز کی باہوں میں باہیں ڈالے وہاں سے جا چکی تھی۔ ارتضیٰ کا دل پوری طرح سے ٹوٹ گیا۔ آج اسے اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ جسے وہ ہیرا سمجھتا تھا وہ تو ایک کھوٹا سکہ نکلا، اور جسے وہ اپنے نصیبوں کی لعنت سمجھ رہا تھا وہ لڑکی اس کے لیے خدا کے کسی تحفے سے کم نہ تھی۔ آج ارتضیٰ اپنے رویے پر شرمندہ تھا۔ نہیں تایا ابا، آپ مجھے گھر چھوڑ دیں۔ میں جانتی ہوں ارتضیٰ آفس میں بہت مصروف ہوں گے، وہ مجھے لینے نہیں آئیں گے۔ کافی دیر ہو چکی ہے، پھوپھو بھی میرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ پریشان ہوتے ہوئے شبرا نے اپنے تایا سے کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے تایا کے ساتھ گھر جاتی، ارتضیٰ کی گاڑی کا ہارن سن کر وہ خوشی سے کھل اٹھی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ارتضیٰ اسے لینے آئیں گے۔ جاؤ بیٹا، ارتضیٰ تمہیں لینے آیا ہے۔ سدا سہاگن رہو، خوش رہو، آباد رہو۔ اپنے تایا کی ڈھیر ساری دعاؤں کو سمیٹتے ہوئے شبرا گاڑی میں بیٹھی تھی۔ ارتضیٰ کی آنکھوں سے آنسو مسلسل جاری تھے۔ شبرا یہ دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی دل برداشتہ ہوتے ہوئے اس نے ارتضیٰ سے پوچھ لیا کہ کیا بات ہے؟ ارتضیٰ، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ سب خیریت تو ہے؟ وہ مسلسل سوال کر رہی تھی اور ارتضیٰ اس کی کسی بھی سوال کا جواب نہیں دے پا رہا تھا۔ آج ارتضیٰ کے سارے ارمان مٹی میں مل گئے تھے۔ اس نے اپنی غلطی کو مانا اور اس کو سدھارنے کا خود سے وعدہ کیا۔ تمہیں پتہ ہے شبرا، آج تمہاری شادی کو پورا 1 سال ہو گیا ہے۔ جی پھوپھو جان، آج اس رشتے کو 1 سال ہو گیا جسے ارتضیٰ مجبوری سمجھ کر نبھا رہے ہیں۔ پھوپھو جان، اگر آپ کی محبت نہ ہوتی تو شاید میں یہ 1 سال نہیں گزار پاتی۔ دونوں باتیں کرنے میں مصروف تھیں جب شبرا کے موبائل پر ارتضیٰ کی کال آئی۔ وہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ سال میں پہلی دفعہ ارتضیٰ نے شبرا کے موبائل پر کال کی تھی۔ گھبراتے ہوئے شبرا نے کال اٹینڈ کی۔ جی السلام علیکم۔ اتنا کہتے ہوئے شبرا خاموش ہو گئی۔ کچھ ہی دیر کے بعد خوشی سے اس کی آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے۔ اس کے چہرے پر ایک بڑی سی مسکراہٹ دیکھتے ہوئے اس کی پھوپھو حیران رہ گئی۔ کیا ہوا ہے؟ کال بند ہوتے ہی پھوپھو نے سوال کیا۔ پھوپھو جان، ارتضیٰ کی کال تھی۔ انہیں یاد تھا کہ آج ہماری شادی کی سالگرہ ہے۔ انہوں نے مجھے تیار ہونے کے لیے کہا ہے۔ وہ مجھے باہر لے جانا چاہتے ہیں۔ ہائے میری بچی، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، آج میری دعائیں قبول ہو گئیں۔ میری بیٹی کے چہرے پر اتنی بڑی مسکراہٹ دیکھ کر میرا تو دل ہی بھر آیا۔ شادی کی پہلی سالگرہ شبرا کے لیے زندگی کا حسین دن بن جائے گا، اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ ارتضیٰ نے نہ صرف شبرا سے اپنی محبت کا اظہار کیا بلکہ اپنے غلط رویے کی معافی بھی مانگی۔ اس نے اس دن کو یادگار بنانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ آج وہ تحفے تحائف ہر طرح سے شبرا کو خوش کرنے کی کوشش میں تھا۔ شبرا کے لیے یہی بہت تھا کہ اس نے ایز اے وائف اسے قبول کر لیا تھا
دونوں نے ہنسی خوشی اپنا وقت گزارا اور اس دن کو اسپیشل بنایا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں شبرا، آج کے بعد ہر آنے والا دن تمہارے لیے خوشیاں لے کر آئے گا۔ جو 1 سال میں میں نے تمہیں تکلیفیں دی ہیں، ان کا مداوع پوری زندگی تم سے محبت کر کے ادا کروں گا۔ شبرا کی محبت نے، اس کے صبر نے اس کو اس کی منزل تک پہنچایا۔ آج دونوں ایک خوبصورت چاند سے بیٹے کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔